بطول آج ایک اور بہت بڑا ایونٹ ہوا ہے. بالکل. اس کو آپ لائٹر کہیں یا اس کو آپ ہیپیئر کہیں؟ اسٹوری کے لحاظ سے ہیپیئر کہیں. ہاں ہیپیئر اینڈ بیوٹیفل فار دا نیشن اینڈ بالکل. لیکن سوالات تو اس پہ بھی اٹھتے ہیں. اچھا اب دیکھیں نا ہوا کیا ہوا. تو آج ایک بڑی اچھی چیز ہوئی ہے, بلکہ ابھی ہو رہی ہے. مریم نواز صاحبہ چیف منسٹر پنجاب آج خود جو ہے وہ ارشد ندیم صاحب کے گاؤں گئیں, ان کے گھر گئیں میاں چنو میں. وہاں پہ انہوں نے ان کو زبردست قسم کا 10 کروڑ روپے کا ان کو انعام دیا اور گاڑی پیش کی. اور گاڑی کا نمبر جو ہے نا وہ بڑا مزدار ہے. اچھا لگا میرے خیال میں ہم بڑی میں تو فرینکلی اسپیکنگ یہ جس کا بھی یہ دیکھیں PAK پاک 92.97 جو کہ ان کا جو ڈسٹنس جو انہوں نے جیولن پھینکا جس سے جو ہے انہوں نے ریکارڈ قائم کیا. تو میرے خیال میں جس کا بھی آئیڈیا تھا پنجاب گورنمنٹ میں آئی تھنک اٹس اے گریٹ آئیڈیا, اچھا آئیڈیا ہے. اور یہ جس طریقے سے بیچ انہوں نے یہ دیکھیں یہ جو ڈاٹ بھی ڈالا ہوا ہے یہ بھی ایگزیکٹ وہ کر رہا ہے. تو یہ ان کے لیے اسپیشل پلیٹ بنائی گئی ہے اور میرے خیال میں جب بھی اس گاڑی میں پھریں گے لوگ دیکھیں گے تو ایک اچھی فیلنگ آئے گی. میرے خیال میں آئیڈیا بڑا اوریجنل تھا, اچھا آئیڈیا تھا. تو جس کا بھی تھا ہماری طرف سے گڈ جاب فار دس اوریجنل آئیڈیا. اچھا اب اس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے جہاز بھیجا ان کے لیے, ایئر فورس کا جہاز. وہ ارشد ندیم کو ان کے خاندان کو لے کر اسلام آباد پہنچا ہے. آج ان کے آنر میں عشائیہ ہے, وہاں پہ ان کو باقاعدہ طور پر جو ہے ان کی جو ہے وہ عزت افزائی کی جائے گی. اور کل کے دن ان کو اور اس سے بھی بڑا آنر دیا جا رہا ہے کہ 14 اگست ہے, کل یوم آزادی ہے. وہاں پہ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ جو ہے وہ جو ہماری پرچم کشائی ہوتی ہے وہ کریں گے. اٹس اے گریٹ آنر. اور میرے خیال میں اس کے بعد ان کو فل پروٹوکول میں جو ہے وہ ادھر سے ایئرپورٹ سے لے کر اور PM ہاؤس سے لے کے گئے. تو ریاست جو ہے وہ ان کو وہ عزت دے رہی ہے جو ان کی بنتی ہے. بالکل. یہ تو زبردست بات ہو گئی. اب آپ نے میری وائب پکڑی تھی. بالکل آپ کی, کیونکہ میری بھی وہی وائب ہے. اچھا اس پہ آتے ہیں. بالکل. دیکھیے وہی سے شروع کرتے ہیں. انفیکٹ جو جاتے ہوئے کی ان کی فوٹیج ہے دیکھیں کتنی. دکھائیں جی جب وہ جا رہے تھے پیرس اولمپکس, یہ دیکھیے یہ ادھر ان کا چیک ہوا ہے. صرف وہ اور ان کے کوچ ہیں اور تنہا وہ جا رہے ہیں. یہ صرف میں یاد دہانی کرانا چاہ رہا ہوں کہ جب کامیابی مل گئی تو پوری کی پوری قوم اور ریاست ان کے ساتھ جو کر رہی ہے, لیکن جب وہ جا رہے تھے, اب یہ دیکھیں جب وہ آئے ہیں تو کیسے آئے ہیں, جب جا رہے تھے تو کیسے جا رہے تھے. دیکھیے میرا نقطہ بطول یہی ہے, ہم نے ہماری گورنمنٹس کے لیے نا اور ہم سب کے لیے بڑی آسانی ہوتی ہے کہ جی آپ لوگوں پہ اگر کسی نے کچھ کامیابی حاصل کر لی تو آپ اس پہ انعامات کی بارش کر دیں. اور وہ اچھی بات ہے, آپ کو بڑی پرانی بات ہے, آپ کی تو شاید پیدائش سے بھی پہلے کی بات ہے. اس لیے میں کہہ رہتا ہوں جب جاوید میاںداد نے جو ہے وہ تاریخی شارجہ میں آخری بال پہ چھکا مار کے جو ہے وہ نہیں وہ اور بڑی آپ سے بڑی پرانی بات ہے, آپ سے بڑی پرانی. مجھے لگتا ہے آپ مجھے انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں. چلیے اینیویز وہ میں بعد میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کی جو ہے وہ کون سی سال پیدائش کی. بہرحال تو وہ اس میں بھی جاوید میاںداد نے وہ آخری بال پہ چھکا مار کے اور ایک تاریخی میچ ہمیں جتوایا تھا شارجہ میں. اور ان کے اوپر بھی اس زمانے میں جو ہے وہ انعامات کی بارش ہو گئی تھی اور ان کو دنیا جان کے ان کو دی. ایموشنل مومنٹ تھا ہمارے لیے, ہماری ریاستوں کے لیے, ہمارے ریاست کے لیے, ہماری حکومتوں کے لیے. یہ آسان کام ہوتا ہے, تو جی کر دو جی بالکل زبردست کر دو, ہی ڈیزروز اٹ. لیکن آج مجھے بتائیں کل سے آپ یا پرسوں سے یا جب سے ارشد ندیم واپس آئے ہیں آپ نے کسی کو سنا ہے کہ وہ کہے کہ جی اس کی روشنی میں ہم کس طریقے سے اپنی سپورٹس پالیسی کو چینج کر رہے ہیں, ہم ایک نیا ویژن لے کے آ رہے ہیں, ہم یہ پلان کر رہے ہیں کہ جو اگلا اولمپکس ہونے ہیں 2028 میں لاس اینجلیس میں, اور اس سے اگلے اولمپکس ہونے ہیں 2032 میں برسبن آسٹریلیا میں, اس کے لیے ہم کس طریقے سے یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے اتنے میڈل ہوں گے, اتنے جیولن میں ہوں گے, اتنے اوور آل ایتھلیٹکس میں ہوں گے, سوئمنگ میں ہوں گے, شوٹنگ میں ہوں گے, آرچری میں ہوں. یعنی اس دن 600 میڈلز آر آن آفر انڈیویجول سپورٹس میں. کسی ایک سیاستدان کو, لیڈر کو, کسی اور شخص کو آپ نے یہ کہتے سنا ہے کہ ہاں ہمیں ارشد ندیم کو جتنی عزت دینی چاہیے وہ کم ہے, لیکن اب ہم نے اپنی مکمل سپورٹس آرکیٹیکچر کو ریوائیو کرنا ہے. کسی کو بھی نہیں, کسی کو سوچ بھی نہیں ہے یہ. تو ایک ارشد ندیم اپنی محنت سے, اپنے ٹیلنٹ سے میڈل لے کے آ گیا ہے.
اس طرح کے اور کتنے لوگ ہیں. تو دیکھیے ایشو پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ nobody even realizes the fact کہ ہم نے مکمل طور پر ایک نئے اسپورٹس ویژن کے ساتھ آنے کی ضرورت ہے. اس کو گراؤنڈ اپ سے کرنا, وہ اسکولوں سے اوپر چلتا ہے, اور ہم نے وی ڈونٹ ہیو ٹو ری انوینٹ دا ویل. پھر وہ ویژن نہیں آئے گا نا اگر اسپورٹس بورڈ یا کرکٹ میں صحافی بن جائیں گے چیئرمین شپ. چلے وہ تو خیر ایک انڈیویجول بات ہو جائے گی, لیکن اوور آل کوئی بات تو کرے. کوئی گورنمنٹ میں, کوئی اپوزیشن میں کوئی شخص یہ کہے تو صحیح کہ بھائی ہم لوگ سپورٹس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. خالی رونا از ناٹ انف نا, آپ نے اس کو سلوشن پریزنٹ کرنا ہے, اور آپ نے کہنا ہے کہ ہم ایک بنا رہے ہیں, ایک پلان بنا رہے ہیں, وہ پلان کے تحت دیکھیں نا ہم کر رہے ہیں نا. لوگ ہر روز گورنمنٹ کہتی ہے جی ہم بجلی کا جو بحران ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے پلان بنا رہے ہیں, FBR کی ریسٹرکچرنگ, ٹیکسیشن کو ٹھیک کرنے کے لیے پلان بنا رہے ہیں, پرائیویٹائزیشن کے لیے پلان بنا رہے ہیں, ساری باتیں کرتے ہیں. اسپورٹس کے ریوائیو کے لیے پلان کیوں نہیں بنا رہے؟ کوئی سوچ ہی نہیں رہا. تو اس لیے انفارچونیٹلی یہ ارشد ندیم کا محنت ہے, اس کو کریڈٹ جاتا ہے. اس میں پاکستان کی گورنمنٹس کا, اداروں کا, سپورٹس باڈیز کا, کسی کا کوئی رول نہیں ہے. مجھے یہ کہنے کی اجازت ہے. اور کل کو کوئی ایکسپیکٹ نہ کرے کہ ہم بہت اچھا پرفارم کریں گے. اگر کوئی ارشد ندیم جیسا جینیس آ گیا تو کر جائیں گے, ورنہ نہیں کریں گے. تو یہ ستم ظریفی ہے, اور لٹرلی یہ دکھ ہو رہا ہے دیکھ کر کہ کسی کو احساس ہی نہیں ہو رہا کہ ہم نے کس طریقے سے معاملہ. اور اب بھی حکومت کے پاس موقع ہے کل کے دن, پرسوں کے دن, کہ آپ ان کی موجودگی میں اعلان کر سکتے ہیں کہ آپ ریسٹرکچرنگ ایکچولی کرنا چاہتے ہیں اور فنڈ کا ایک انفلکس دیکھنے میں آئے گا.